بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایپیسوڈ نمبر 20 ویلاگ نمبر 440 پیج 464 معارف و مسائل شان نزول. ناظرین یہ ہے معارف القرآن جلد دوم سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 68 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. اے باد صبا کملی والے سے جا کئیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. عزت ہے محبت کی قائم، اے کیسے حجاب محمل سے محمل جو گیا، عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن. ناظرین معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچاتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اس امید سے، اس آس سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوحانی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک پانی، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین ایک دل نشیں کہانی. ناظرین معارف و مسائل شان نزول ایپیسوڈ نمبر 20 ویلاگ نمبر 440 اور پیج ہے 464 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جس واقعہ کی بنا پر یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیات نازل ہوئیں وہ بشر منافق کا معاملہ تھا، جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کا فیصلہ کیونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچا. اس واقعہ کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلے میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے. اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر مرد مومن سب داخل ہیں، یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم یعنی خود کشی یا ترک وطن کا دے دیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے.
اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ یا شریعت رسول کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طحن کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے، پکے مسلمانوں کا نہیں۔ اور شاید اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ صحابی کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ ابن وہب کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم خود کشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ضرور اس پر عمل کرتے، اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام نے اس پر تو عمل کر کے دکھایا کہ اپنے وطن مکہ اور اپنے تمام جائیدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لیں تو انجام کار یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا، اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کریں گے اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے درجات عظیمہ کا بیان ہے، جس میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے 4 درجات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ان کی تشریح اور جنت میں ان کے ساتھ ہونے کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ نئی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے نیا ویلاگ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں وہ جام بھر کر، صدیق اکبر ادھر ہیں وہ تو ادھر عمر ہیں۔ وہ دیکھو آقا بیچ ان کے، وہ دیکھو آقا بیچ ان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر کھڑے ہوئے ہیں۔